ہم نے ان آیتوں کی کر لی ہے، اب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی عیسائی، او المسیحیین، او المسیحین، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی میثاق لیا، فنسوا حظا مما ذکروا به، تو انہوں نے بھی اس کا ایک خاطر خواہ حصہ بھلا دیا جو انہیں تذکیر کیا گیا، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، تو ہم نے ان کے درمیان ڈال دیا کیا؟ عداوت اور بغض الی یوم القیامہ، وسوف ینبئہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے گا ان دا فیوچر، فی المستقبل، بما کانوا یصنعون، جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم، اے اہل کتاب پس تحقیق تمہارے پاس آ چکا ہے، رسولنا، ہمارا پیغمبر رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تمہارے اوپر واضح طور پر بیان کرتے ہیں بہت ساری وہ چیزیں جو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزوں سے درگزر کرتے تھے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بس تمہارے پاس تحقیق آ چکا ہے اللہ کی طرف سے واضح نور اور کتاب مبین۔ اب بریلوی کہتے ہیں کہ نور اور کتاب، تو نور الگ چیز ہے، کتاب الگ چیز ہے۔ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے وہ نوری ہیں، مشقاقی، یہدی باللہ من اتبع رضوانہ، وہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے، جو کوئی اس کی اتباع کرے، یعنی اللہ کے رضوان کی، کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسے ہدایت دیتے ہیں سبل السلام کی، اسلام کے رستوں کی، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، اب دیکھیں یہاں بھی یہی بات آ گئی کہ جو کوئی اللہ کی رضا کی کوشش کرے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، اور انہیں نکالتے ہیں ظلمات سے نور کی اور، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے، وَيَهْدِيهِمْ، اور انہیں ہدایت دیتے ہیں إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ بس تحقیق کفر کے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، آپ فرما دیجئے کہ کون ہے جو کوئی بھی تملیک رکھتا ہے، ملکیت رکھتا ہے اللہ کے علاوہ، من اللہ شیئن ان ارادہ، کسی بھی شے کی، اگر اللہ ایک بار یہ ارادہ کر لے کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم اور اس کی ماں کو اور جو کچھ زمین میں اس سب کو، جمیعا، اور اللہ ہی کے لیے تمام آسمان اور زمین کی ملکیت، ملک، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شے پر قادر ہے۔ سمجھی؟ السلام علیکم۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیخ کہتے ہیں ای وکما اخذنا من الیہود العہد والمیثاق وکذالک اخذنا، تو جس طرح ہم نے یہود سے میثاق لیا تھا اسی طرح ہم نے نصارہ سے بھی لیا، من الذین قالوا ان النصاری، لعیسی ابن مریم، یسوع ابن مریم کے لیے، وزکوا انفسهم بالایمان باللہ، اور ان لوگوں نے پاک کیا اپنے نفسوں کو اللہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ورسولی، اور رسول، وما جاءوا بھی، اور جو چیز اس کے ساتھ ہے، ونقضوا العہد، اور پھر کیا کیا؟ عہد کو توڑ دیا، فنسوا حظا مما ذکروا به، اور جو انہیں تذکیر کیا گیا، یاد دلایا گیا، اس میں سے خاطر خواہ حصہ انہوں نے بھلا دیا، نسیانا علمیا و نسیانا عملیا، اور یہ نسیان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے علمی نسیان اور ایک ہوتا ہے عملی نسیان، وہم فعلوا کلیہما، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ۔ سمجھی؟
ای سلطنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض کے اوپر مسلط کر دیا. وصار بینہم من الشرور والاحن، اور ان کے درمیان پھر کیا شروع ہو گئے؟ احن اور شرور. ما یقتضی بغض بعضهم بعضا ومعادات بعضهم بعضا الی یوم القیامہ، جس کی وجہ سے وہ بعض بعض کے اوپر جس کا تقاضا کیا تھا کہ وہ بعض بعض کے معاہدہ یعنی دشمن ہو گئے یوم قیامت تک، یوم قیامت تک. اور آج بھی آپ دیکھ لو عیسائیوں کے مابین جتنے فرق ہیں، عیسائیوں کے مابین جتنے فرق ہیں، کیتھولکس، پروٹیسٹنٹس، ہیریٹکس، بہت سی جن کی وہ تکفیر کرتے ہیں، ایتھوپین، آرتھوڈاکس، ریفارمسٹ، اور آج کل ہمارے زمانے میں تو بہت ہی برے قسم کے، نعوذ باللہ من ذالک، کفر، نقل کفر، کفر نباشد، جیزس از گے اور کار از گے، اور اس طرح کی بھی وہ نکل آئے ہیں چرچز. پھر یونیٹیرین کرسچنس اور ٹرینیٹیرینس کے درمیان جو اختلاف ہے تو یہ ہمارے سامنے. وَهَذَا أَمْرٌ مُشَاهِدٌ، وہ کہتے ہیں کہ ایسا امر ہے جو مشاہد ہے، شہادت پر آدھارت ہے. فَإِنَّ النَّصَارَىٰ لَمْ يَزَالُوا فِي بُغْضِ وَعَدَاوَةِ وَشِقَاقٍ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَيُعَاقِبُهُمْ عَلَيْهِ، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں پھر ان دا فیوچر بتا بھی دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے، اینڈ ہی ول ڈو دا معاقبہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی معاقبت بھی کرے گا، ان سے بدلہ لے گا، عقاب اللہ کا ان کے اوپر نازل ہوگا. آیت نمبر 15 ہے لما ذکر تعالی، لما ذکر تعالی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ما اخذ اللہ علی اہل الکتاب من یہود والنصارى وانہم نقضوا ذلک، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا یہود و نصارہ سے، اینڈ they broke it، اور ان لوگوں نے اسے توڑ دیا، الا قلیلا، سوائے ایک قلیل قوم کی، امرہم جميعا ان یؤمنوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سب کو، جنہوں نے توڑا تھا اور جنہوں نے نہیں توڑا تھا، سب کو حکم دیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا، تو جو کچھ پہلے گزرا فإحنا نص عن ذلك واحتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة نبوته، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پر احتجاج کیا، حجت تمام کری، آیت قاطعہ یعنی کہ قطعی نشانیوں کے ذریعے جو کہ دلالت کرتی تھی ان کی نبوت کی صحت پر. وَهِيَ أَنَّهُ يُبَيِّنُ لَهُمْ كَثِيرًا مِّمَّا يُخْفُونَ عَنِ النَّاسِ، اور وہ یہ تھی سب سے پہلی چیز کہ اب ایک بادیوں میں آنے والا نبی بشر، اسے تو نہیں معلوم کہ نہ اسے آپ کی زبان آتی، ہاؤ could he tell what was in your books، لیکن وہ بتا رہے، یہاں تک کہ جو آپ لوگوں سے چھپاتے ہو وہ بھی بتاتے ہیں چیزیں. حتی عن العوام من اہلی ملتہم، یعنی کہ ایک تو وہ عوام سے تو چھپاتے ہی چھپاتے تھے، اہل ملت سے بھی اپنی چھپاتے تھے، بڑے لوگوں سے. فَإِذَا كَانُوا هُمُ الْمَشَارِ إِلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ وَلَا عِنْدَ أَحَدٍ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَّا مَا عِنْدَهُمْ فَالْحَرِيصُ عَلَى الْعِلْمِ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى إِدْرَاكِهِ إِلَّا مِنْهُ. وہ کہتے اور جب وہ مشار تھے علم میں، اور ان کے پاس کوئی نہیں تھا سوائے ان کے ربیون کے، انہیں علم دینے کے، یعنی جو کچھ ان کے پاس تھا وہ کسی اور کے پاس نہیں تھا، کتابیں، صفحات، یہ سب کچھ بہت نادر ہوتا تھا. اس طرح ٹائپنگ اور گوگل اور اس طرح سب کچھ ریڈیلی اویلیبل تھوڑی ہوتا تھا. فالحریص فالحریص علی العلم، تو جو کوئی علم کا حریص ہو، پہلی بات تو یہ کہ بڑا پیاسا ہو، پھر اس کے لیے بھی لا سبیل لہو الی ادراکی الا منہ، تو اس کے پاس کوئی سبیل نہیں تھی اس کا تدارک کرنے کی، اس کا ادراک کرنے کی، سوائے یہ کہ وہ ان کی اور جائے. الا منہم، الا منہم، یعنی نہ گوگل تھا نہ گوگل ٹرانسلیٹ تھا. اب آپ کو پہلے ان کی زبان سیکھنا پڑے گی، ان کے مدارس میں جانا پڑے گا، ان سے کتب لینا پڑیں گی. آپ تھوڑا سا اس کانٹیکس کو دماغ میں رکھ کے سوچو. So that was really a difficult task. فَإِتْيَانُ الرَّسُولِ
بهذا القرآن العظیم بهذا القرآن العظیم، تو رسول کا آنا اس عظیم قرآن کے ساتھ، الذی بین به ما كانوا یتکاتمون بینہم، جو وہ ایک دوسرے سے چھپاتے تھے، اس کو وہ یہ قرآن واضح طور پر بیان کرتے تھے. وہ امی لا یقرا ولا یکتب، اور وہ امی تھے، نہ قرات کرنا جانتے تھے، پڑھنا نہ لکھنا. من ادل الدلائل علی القطع برسالتی، وہ کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ مدلل عدل دلائل میں سے تھا، اور دلائل قاطعہ میں سے تھا ان کی نبوت کی، ان کی رسالت کی. وذالک مثل صفت محمد فی کتبہم، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد کی صفت میں سے بھی تھا جو ان کی کتب میں تھی، ان لیٹرڈ پروفٹ، آئزایہ وغیرہ میں غالباً، یا فی الاناجیل. وہ وجود البشائر بھی فی کتبہم، اور جو بشارتیں تھیں ان کے بارے میں ان کی کتابوں میں وہ بھی نظر آتی تھی. وہ بیان آیت الرجم نحو ذلک، اور اس میں سے وہ ایک ایگزامپل ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ نے آیت رجم کی طرف اشارہ کیا، پھر کتاب لا کے رکھی گئی، ہاتھ ہٹوائے گیا تو وہی نکلی. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے. ای یترک بیان ما لا یقتضی الحکمہ، یعنی حکمت جس کا تقاضا نہیں کرتی نا اس چیز کا بیان ترک کر دیتے. اب بھائی تحریف تو بہت سارے پوائنٹس میں ہوئی، کیا کیا بیان کریں. جو لا یعنی چیز ہے نا، جس سے کوئی بڑا سگنیفیکنٹ فرق نہیں پڑے گا، اس کو رسول اللہ چھٹ دیتے تھے. یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ لا یعنی چیزوں میں دل لگانا اور اپنا وقت لگانا جو ہے وہ ایک خطرناک چیز ہے. مومن کا وقت بڑا پریشس ہوتا ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے. اگر وہ اپنے وقت کو لا یعنی چیزوں میں لگائے گا نا، اور ایسی چیزوں میں جن سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا، اس سے سوال ہوگا. جو سلو عن ذلک قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس نور آ چکا ہے اللہ کی اور سے. وہ القرآن، وہ قرآن، یستداء به فی ظلمات الجہالہ، کہ جس کے ذریعے دو روشنی پکڑتی ہیں ظلمات الجہالہ میں، انسان روشنی پکڑ سکتا ہے. he can find his way through. وعمایت الضلالہ، اور دلالت کی گہرائیوں میں سے آپ نکل سکتے ہو اس قرآن کے ذریعے. وکتاب مبین، اور کتاب مبین کھلی کتاب آ گئی. بکل ما یحتاج الخلق الیہ، بکل ما یحتاج الخلق الیہ، سمجھے؟ یعنی اس کتاب کے اندر ہر وہ امپورٹنٹ چیز، ضروری چیز ہے جس کی خلقت کو، مخلوق کو ضرورت ہے. من امور دینی و دنیا ہوں، ان کے امور دینی اور دنیاوی میں سے. من العلم باللہ، اللہ پر علم، و اسمائی، اور اللہ کی اسماء کا علم، و صفاتی، اس کی صفات، و افعالہ، و من العلم باحکامہ الشرعیہ و احکامہ جزائیہ، اور اس چیز کا بھی علم ہے جو اس کی احکام شریعت سے معلق ہے، اور ان احکامات کا بھی جو کہ جزوی ہیں، فروعی ہیں. جی آیت نمبر 16، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اتباع کرتے ہیں اس کی خواہشات کی. یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو بندہ فرسٹ اسٹیپ ادا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبل السلام کھول دے گا اور اسے ہدایت دے گا قرآن کے ذریعے. ثم ذکر
اب یہاں پہ میں ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کچھ چیزیں بہت چھوٹی لگتی ہیں بیان کرنے میں، جیسے ڈوولنگو ہو گیا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آپ کو گرامر اس طرح نہیں سکھاتا جیسے سکھانا چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ اٹ از دا فرسٹ اسٹیپ کہ آپ جو بھی اپنی مصروف زندگی ہے یا وہ ایٹ لیسٹ آپ کی بیک گراؤنڈ وکیبلری تو بڑھے گی زبان سیکھنے کا۔ ویسے بھی میں تو جس طریقے کا قائل ہوں نا وہ یہی جیسے بچہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے، یہ سب سے بیسٹ وے ہے۔ بچہ پہلے کیا کرتا ہے، مم پانی دو، پانی پانی دو، اس طرح وہ جملے بولنا شروع کرتا ہے۔ تو ایٹ لیسٹ یو شوڈ ہیو دا وکیبلری، بھائی آپ جملہ سیکھ بھی لو کہ کیا کہتے ہیں مجھے پانی دو، اب آپ کو پتہ ہے کہ دو کو آتا کہتے ہیں، پانی آپ کو پتہ ہے پانی کو ماں کہتے ہیں، لیکن اس کو کنسٹرکشن میں رکھنا، یہ بات کی بات ہے، کنسٹرکشن آپ کو پتہ بھی چلے لیکن آپ کو پہلے یہ تو پتا ہو کہ پانی کو ماں کہتے ہیں، تو وکیبلری بیک گراؤنڈ میں انکریز ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ایٹ لیسٹ یو شوڈ اسٹارٹ۔ اب جو بندہ ڈو لنگو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے ابھی تک ڈو لنگو کے بارے میں بتایا ہوئے مجھے خالی دو تین ہفتے ہو گئے، ایک غالباً شعیب بھائی اور حمزہ بھائی نے شروع کیے، لیکن وہ دونوں لڑکیاں ہمارے گروپ، عبداللہ کا مجھے نہیں معلوم کیا حالات ہیں، ابھی تک اگر میں شرطیہ کہہ دوں ان سے پوچھو انہوں نے ڈو لنگو پہ ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ہوگا۔ اس سے کمٹمنٹ لیول پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ مچ یو آر کمیٹیڈ۔ تو آپ نے اللہ کی رضوان میں کتنی کوشش شروع کری، کوشش تو شروع کرو۔ دوسری بات، اب میں ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا، یہ باتیں بتانا یہ تھوڑی ضروری ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے کوئی زبان، یعنی جب ہمارے یہاں پہ ہندی بولی گئی تو اس میں 3 طرح کی شاعر تھے ہندوستانی میں، جو مغل کورٹس کے ارد گرد رہتے تھے جیسے علامہ اقبال وغیرہ، ان کی شاعری جو تھی اٹ واز ہیویلی انفلوئنسڈ بائی پرشین، ان کی ہندوستانی بھاشا۔ جو عوامی شعراء تھے جیسے الطاف حسین حالی، ان کے میں پری ڈومیننٹ ہندی بہت تھی، اور ایک اور شاعری ابھی مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، غالباً وہ علامہ اقبالی تھے، کہ کبھی کبھار وہ اپنی شاعری میں پورے عربی اقتباسات اور عربی جمل اور لائنیں لکھ دیتے تھے، جیسے ہمارے یہاں آج بھی بہت سے الفاظ مستعمل ہیں، علی الاعلان، فی الحال، اب یہ فی جو ہے عربی کا لفظ ہے اور اردو میں کہیں استعمال نہیں ہوتا، لیکن ہم فی الوقت، فی الحال، فوراً، تقریباً ہم تو استعمال کر جاتے ہیں، تقریباً منصوب ہے، اور ظرف ہے، فوراً منصوب ہے، ظرف عربی کا لفظ ہے نصب کی حالت میں۔ تو یہ بھی ایک اسٹیپ ہوتا ہے کسی بھی زبان کو سیکھنے کا کہ آپ اس کی وکیبلری اپنی جو بیسک زبان ہے اس کے اندر بھر دو۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ جو ہمارے یہاں انگریز غلام لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بیٹا کیوکمبر لاؤ، بیٹا ایپل لاؤ فریج سے، بیٹا ایپل کو کٹ کر دو، سمجھے، بیٹا اس کو واش کر دو۔ اب یہ ہوتی ہے غلام ذہنیت، تو یہی آپ عربی کے بارے میں بنا لو۔ اگر آپ کو پورا جملہ کہنا نہیں آتا تو آپ یہ کہہ دو کہ بیٹا یہ تفاح ذرا غسل کر کے لاؤ، اس کا ملاقہ کے ساتھ چاول ارز کھاؤ۔ یہ عربی کے بارے میں کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ لیکن اس سے کمٹمنٹ لیول پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ مچ یو آر کمیٹیڈ، اور آپ کتنا اس کو۔ اب دیکھو آج مہد نے خوشی ہوئی مجھے جب اس نے وہ اپنے میسیجز کیے تھے گروپ میں، تو اس نے 2 لفظ استعمال کیے کہ مشتری اور یہ، تو یہ ہو سکتے ہیں نا، تو وائی آرنٹ وی یوزنگ، ظالم مظلوم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو مشتری کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ لیش ہے نا مش نستعمل المشتری او کذا، لیکن ہم نہیں کرتے، تو ہم مشتری اور بائی بھی تو استعمال کر سکتے۔ اب کل کوئی بات ہو رہی تھی جب پوچھا تھا کہ پانی کے اوصاف ثلاثہ بتاؤ، تو وہی انگریزوں کی غلامی، کہ اس کا ٹیسٹ، اس کا کلر، اس کا اسمیل۔ اب مجھے بتاؤ کہ آپ کے منہ سے کیا یہ نہیں نکل سکتا کہ اس کا ذائقہ، اس کا رنگ اور اس کی بو؟ وائی؟ یہ تھیوڈل ہرزل والی جس کو کہنا چاہیے کنوکشن چاہیے ہوگی، اگر دین کا کچھ کام کرنا ہے کنوکشن کا یہیں سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ثم ذکر من الذی یہتدی بہذا القرآن، اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں ذکر کیا کہ کون ہے جس کو اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہدایت ملے گی۔ وما هو السبب الذی من العبد،
لحصول ذالک، بندے سے وہ کون سا سبب حرکت ہوگی کہ اسے یہ مقصد حاصل ہو جائے گا ہدایت کا. یعنی کہ ہدایت از ٹائڈ ٹو سم تھنگ، وہ معلق، وہ معلق ہے کسی چیز کے ساتھ، اس کا تعلق ہے، لٹکی ہوئی ہے. اب وہ کیا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے. یعنی محض قرآن پڑھ لینے سے، یہاں تک کہ عربی بھی آ جائے اور آپ پڑھتے رہو قرآن، کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا عرب کو عربی نہیں آتی؟ یہاں تک کہ حرم میں بیٹھے ہوئے رونے لگتے ہیں پڑھتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود کفار کے غلام بنے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ آیتوں پر تو رو جاتے ہیں، لیکن جو اصل آیات ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کا قیام نہیں کرتے. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ أي يَهْتَدِي مَنْ اجْتَهَدَ وَحَرِصَ. دیکھیں ایگزیکٹلی وہ الفاظ ہیں کہ جو اجتہاد کرے، محنت کرے. سمجھے عبداللہ کہان دلزاق؟ کیا سمجھے؟ جو بندہ محنت کرے اور اجتہاد کرے، وحریصہ، اور حرص رکھے. he should have that. سمجھے؟ حریص ہو. حریص کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ اس کے بارے میں دیوانے نشے والے ہوں گے. جیسے تھیوڈل ہرزل تھا، اس نے اپنی عورت کو کہہ دیا تھا کہ ہمارے بچے کے ساتھ عبرانی بھاشا کے علاوہ کسی بھاشا میں بات نہیں کرنا. ہمارا کیا حال ہے؟ ایون آفٹر دس، اب تک ہمارے گروپ میں یہ لا لاگو ہو جانا چاہیے تھا کہ اب عربی کے علاوہ تکلم نہیں ہوگا. علی بلوغی مرضات اللہ، اللہ کی مرضیوں کو پہنچنے کے لیے he should do اجتہاد and should be حریص. وسارا قصدہ حسنا سبل السلام. پھر اس طرح کیا ہوتا ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ حسن بن جاتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے سبل السلام. اس سبل السلام اسلام کی اور رستے، التی یسلم صاحب من العذاب، اور یہ رستے کیا کرتے ہیں، بندے کو بچا لیتے ہیں عذاب سے. وتوصلہ الی دار السلام، اور اسے دار السلام یعنی جنت کی طرف لے جاتے ہیں. وہ العلم بالحق والعمل بھی، اور یہ کیا چیزیں، سبل السلام اور اس کی طرف چلنا. اولا علم بالحق، حق کا علم، والعمل بھی، اور اس کے اوپر عمل، کیونکہ علم تو اسے بھی تھا. سورہ اعراف آیت نمبر 175. لیکن کیا ہوا، چونکہ اس نے اس کے تقاضے پورے نہیں کیے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو کتا بن گیا. اجمالا و تفصیلا، اجمالی مجمل بھی اور تفصیلی بھی، یعنی you will have to go into the nitty gritties. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، اور وہ انہیں ظلمات میں سے نکال لیتا ہے، ان کا اخراج کرتا ہے. ظلمات الکفری والبدع والمعصیہ. اچھا یہاں پہ ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ کیا ہے کہ گمراہی بہت طرح کی ہوتی ہے جبکہ ہدایت ایک ہے. سبل السلام کہا گیا بے شک، لیکن وہ یہ کہ اسلام کی اور جانے والے رستے جو اسلام کی اور آپ کو لے جائیں. لیکن اس کے لیے بھی عموماً ایک لفظ استعمال ہوا صراط المستقیم، کیونکہ صراط مستقیم ہے، کیونکہ استقامت اور نور ایک ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ظلمات جمع کا سیکھا کہ من الظلمات الی النور. اور جب کفار کے بارے میں کہا گیا، جیسے تیسرے پارے میں بھی آئے کہ اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور سے نکال کے ظلمتوں کی طرف. کہ شیطان کا مین کام ہی یہ، اس کے اندر ایک نقطہ چھپا ہے. وہ نقطہ کیا ہے کہ حق ایک ہے. ایک بار آپ کا فوکس ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے، اب آپ نے اس کے پیچھے لگ جانا ہے. دیکھ بھی مختلف رستے، لیکن آپ کا فوکس ایک چیز کے اوپر ہوگا. جبکہ ظلمات ایسی ہیں، شیطان کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد اس کا ہے کہ آپ کو کنفیوژن میں ڈالتے. ریسزم، پولیتھیزم، یہ تھیزم، ڈیزم، مارکسزم، کمیونزم، اس کا مین مقصد یہ کہ وہ آپ کو کنفیوز کرتے، تو ظلمات میں ڈال دیتا ہے وہ، کہ ادھر ادھر بھٹکتے رہو، راہی نہ ملے. جبکہ مومن جو ہوتا ہے نا، جو میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں کلیئرٹی ہونا چاہیے. جو چیز لا یعنی ہے، جس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، ٹیگ کرو معاویہ یہ سارے لڑکے کہیں، اور اسد کو ٹیگ کرو یہ کہیں، کل بھی کمینہ نہیں آیا، آج بھی نہیں آیا بول کے.
پوچھو کیا کر رہی ہے؟ اچھا، تو ظلمات جو ہے نا، ظلمات کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا کنفیوژن میں آپ کو ڈال دیتا ہے. تو یہ لا یعنی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ بھئی رستے میں 10 کتے بھونکیں گے، آپ کو اپنی منزل مقصود پر نظر رکھنی. تو اسی لیے ظلمات کفر والبدع والمعصیہ سے آپ کو نکال کر والجہل والغفلہ، جہالت اور غفلت سے الی النور، اللہ تعالیٰ آپ کو نکال کے اخراج کر کے آپ کا نور کی طرف لے جاتا ہے، which is one نور الایمانی والسنہ، نور ایمان اور سنت، والطاعہ والعلم والذکر. اور یہ نور کس چیز پر مشتمل ہے؟ اطاعت پر، علم پر، ذکر پر. وکل هذه من الہدایہ باذن اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الجن. شیخ ولید بن راشد السیدان کا ایک وہ سن رہا تھا، اس میں کہہ رہے تھے کہ شیطان جو ہے نا ہر وقت آپ کے اوپر اٹیک کرتا رہتا ہے، ہر وقت. لہٰذا آپ نے جب آپ کو فیل ہو کہ وہ غالب ہو رہا ہے، آپ نے اسی وقت بس ایک چھوٹا سا جملہ کہنا ہے اعوذ باللہ من، اور پھر جو بھی شیطان ہو یا جن ہو اس کا نام. وجہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ کا جو لفظ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک آپ کو لے جاتا ہے کہ اتنی بڑی ذات کے ذریعے آپ پناہ مانگ رہے ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے بیٹے سے پناہ مانگتے تھے، اعوذ باللہ من حضر راکب. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پناہ مانگی کہ اس طاغی فرعون یا جو بھی مکبر سے یا متکبر سے میں پناہ مانگتا ہوں. اسی طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہ اعوذ بالرحمانی جب انہوں نے پناہ مانگی، فرشتہ جب بشر بن کے آ گیا تھا. تو these کلمات are really important. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. نعم منک ان کنت تقیا. اور اسی طرح وہ جو خاتون تھی جنہوں نے نکاح کے بعد طلاق لے لی تھی رسول اللہ سے، انہوں نے بھی اعوذ باللہ کے غالباً صیغے استعمال کیے تھے. تو اس طرح یہ شریعت میں بہت یعنی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ استعاذہ طلب کر لو، تو جب کبھی آپ کو شیطان کے اٹیک کا لگے نا، آپ فوراً کو، کیونکہ شیطان ہر وقت آپ کے اوپر اٹیک کرتا رہتا ہے. کلاس کے دوران بھی ایک دو دفعہ جب بھی آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن سے اس کا لگے، آپ اعوذ باللہ کو. اور دکھنے میں بہت چھوٹی چیز ہے کہ آپ کو کوئی بہت لمبی چوڑے اذکار نہیں کرنا پڑتی، لیکن لن فسام لہا، آپ نے جب اللہ کی رسی کو پکڑ لیا جو کہ سب سے زیادہ مضبوط ہے اور اس سے پناہ طلب کر لی، اب فوراً شیطان کی ہوا جو ہے نا وہ نکل جائے گی. باقی وہ تو آپ کا قرین ہے، ہر وقت چپکا رہتا ہے. آدم اور حوا سے بھی چپکا رہا، یہاں تک کہ اپنی بات اس نے ٹرانسفر کروا لی. وَكُلُّ هَذِهِ مِنَ الْهِدَایَةِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور وہ کہتے ہیں یہ سب کیا ہے؟ من الہدایہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے ہدایت ہے. الذی ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن. جس کے لیے اللہ چاہے اسے مل جاتی، جس کے لیے چاہے اسے نہیں ملتی، جس کے لیے نہ چاہے اسے نہیں ملتی. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. آیت نمبر 17. لقد كفر الذين قالوا لما ذكر تعالى اخذ الميثاق على الكتابين وانهم لم يقوموا به بل نقضوه. جب اللہ تعالیٰ نے اخذ میثاق کا ذکر کیا اہلی کتاب کا، اور پھر یہ بتایا کہ انہوں نے اس کا قیام نہیں کیا بلکہ اسے ضائع کر دیا. ذکر اقوالہم الشنیعہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شنیع اور گھٹیا اور برے کلام کا ذکر کیا. فذکر قول النصاری. پھر اللہ تعالیٰ نے قول النصاری کا ذکر کیا کہ نصاری نے کیا کہا، نصرانیوں نے. القول الذی ما قالہ احد غیرہم. ایک ایسی بات کی جو کسی نے نہیں کی ان کے علاوہ. بأن اللہ والمسیح ابن مریم. یعنی نصارہ میں ہمیں معلوم کہ بہت سارے فرق ہیں، تو ان میں سے ایک فرق تو یہ کہتا ہے کہ 3 خدائیں. اب اس میں ایک فرقہ تقریباً ختم ہو چکا جو کہتا تھا کہ اللہ، مریم اور عیسیٰ. اب جو زیادہ تر رائج ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ، جبریل اور عیسیٰ. پھر اس میں یونیٹیرینز تھے، یا یونیٹیرین سے بھی آپ پہلے کہہ لو کہ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے کچھ سینس آف ڈیوینٹی ہے لیکن ہے سب آرڈینیٹ، اصل اوپر اللہ ہے. اب جو ہمارے زمانے میں رہ گئے ان میں، ہاں
جو کاؤنسل آف اس کی قائل تھے کہ نائسیہ سے پہلے تھے، ہاں ہاں کونسل آف نائسیہ میں ان کو زندگی قرار دے دیا گیا تھا. جی یہ لوگ ہیرارکی کے قائل تھے. جی زبردست. پھر یونیٹیرینز تو واضح کہتے ہیں کہ بھائی خدا ایک ہے اور عیسیٰ یا تو پروفٹ ہیں یا اس طرح کی بات. اسی طرح جہواز وٹنس وہ بھی حضرت عیسیٰ کی پروفٹہڈ یا مسیحیت کے قائل ہیں، البتہ انہیں خدا نہیں بناتے. جو کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس ہیں وہ کہ پروٹیسٹنٹس کا نظریہ تھوڑا الگ ہے لیکن بالعموم قریب ہے. وہ یہ کہ یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 پرسنالٹیز 3 in 1 ہے اور وہ ساتھ میں ان کو بیٹا بھی کہتے ہیں. لیکن جو اس میں زیادہ ان کا قول ہے نا وہ یہ کہ بیٹا تو مانتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 میں 1 ہیں. یہ بڑی کنفیوزنگ بات ہے. تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے اور اللہ ہی عیسیٰ ہے اور روح القدس ہی عیسیٰ اور اللہ ہے اور اللہ ہی اور عیسیٰ روح القدس ہے. یہ بڑی کنفیوزنگ ان کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ میں نے دیکھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ ان کے مابین نا خدا کی صفات کے متعلق، یعنی صفات میں یہ چیز آتی ہے کہ بیٹا ہے یا نہیں ہے، یا بیٹے کا کیا اسٹیٹس ہے. عموماً نا پروٹیسٹنٹس، کیتھولکس اور آرتھوڈاکس نا 19-20 کا ہی فرق ہے، کوئی بڑا فرق نہیں ہے ان کے مابین. بس بعض چیزوں میں نا آرتھوڈاکس جو ہے وہ سلفیوں کی طرح جو ہے وہ تفویض کر دیتے ہیں، تو اور بس اس کے علاوہ جو ہے وہ تقریباً، اس لیے میں کہہ رہا ہوں 19-20 کے بعد کے ساتھ سارا سیم عقیدے ہیں. ہمارے یہاں عمران حسین صاحب نے اپنی کوشش کی واچنگ کرنے کی کہ نہیں آرتھوڈاکس صرف ایک خدا کو مانتے ہیں. عمران حسین آج جاتے ہیں عمران حسین کانسپیرسی تھیوریز والے بابا جی، بلکہ انگریزی دنیا کے خالد محمود عباسی صاحب. زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو بہت ہم بچا سکتے ہیں نا وہ ہیں یونیٹیرینز، اور وہ بیچارے بڑے قلیل تعداد میں. کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں قرآن اترا نا، جب اللہ نے کہہ دیا کہ تسلیت کہ ثلاثہ مت کو، تو اس کا مطلب یہ ان کا ایک پری ڈومیننٹ عقیدہ ہے. آپ ان میں سے یونیٹیرینز کو ثابت نہیں کر سکتے آرتھوڈاکسی میں سے یا کسی چیز میں سے. ہاں ایک چھوٹا سا فرقہ ضرور ہو سکتا ہے. نائسیہ میں اجماع یہ لوگ کر کے گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر نائسیہ میں اجماع کر کے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ کیا ہے کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، ووجہ شبہتہم انہ ولد من غیر اب، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ شبیہ کیا ہے ان کے نزدیک کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. فاعتقدوا فی ھذا الاعتقاد الباطل، تو انہوں نے ان کے بارے میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باطل اعتقاد رکھا. مع ان حواء نظیرہ خلقت بلا ام، وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ کہ ان کے پاس ایک ایگزامپل تھی جو بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے. وآدم اولا منہ خلق بلا اب ولا ام، جو کہ بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے. فہلا ادعو فیہما الالہیہ، تو کیا یہ ان کے لیے دعویٰ کریں گے الہیت کا؟ کما ادعوها فی المسیح، جس طرح وہ مسیح کے بارے میں کرتے ہیں. فدل علی ان قولہم، تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کا قول اتباع ہوے من غیر برہان ولا شبہ، یہ بغیر شبی اور برہان کے اتباع ہوائے نفسی ہے. فرد اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا. بھی ادلہ عقلیہ واضحہ فقال، تو اللہ تعالیٰ نے عقلی ادلہ کے ساتھ ان کا رد کیا جو بڑی واضح تھی، اور فرمایا قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح، کہ بتاؤ کون ملکیت رکھتا ہے کسی بھی شے کی اگر اللہ ارادہ کر لے کہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کرتے اور ان کی ماں کو. وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کچھ زمین میں سب کو. فَإِذَا كَانَ الْمَذْكُورُونَ لَا امْتَنَاعَ عِنْدَهُمْ يَمْنَعُهُمْ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُهْلِكَهُمْ، تو اگر یہ جتنے بھی مذکورین ہیں ان کے اندر روکنے کی طاقت نہیں، اگر اللہ ارادہ کر لے انہیں ہلاک کرنے کا. وَلَا قُدْرَ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، نہ ان کے پاس کوئی قدرت ہے اس پر. دل علی بطلان الہیتی من لا یمتنع من الاہلاک، وہ دلالت کرتا ہے اس بطلان پر جو وہ الہیت تفویض کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام،
اور کچھ فرقے ان کی مریم سلام اللہ علیہ کی اور، جو کہ منع ہی نہیں کر سکتے ہلاک کرنے سے، ولا فی قوتی شیء من الفکاک، اور نہ ان کے پاس کوئی قوت اور شے ہے فک ہو جانے سے، یعنی ختم ہو جانے سے، اپنے آپ کو بچانے کی۔ اچھا یہ آیت سمجھنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے اور اللہ ہی نے ارادہ کیا، تو وہ تو عیسیٰ کو ایک سیپریٹ اینٹی مان ہی نہیں رہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، تو اللہ اپنے آپ کو کیوں مارے گا؟ 3 میں سے 1 ہے، 3 میں سے ایک ہے، 3 ہے اور 1 نہیں، بلکہ 1 ہے جو 3 ہے۔ ہاں تو یہ بیسیکلی یہ ہے جو 3 ہے۔ اس کو سمجھنا، اس کو سمجھنے کے کئی طریقے ہیں کہ یا تو آپ اس آیت کا اس آیت کے ذریعے دوسرے کچھ عیسائیوں کو جواب دے سکتے ہو جو عیسیٰ علیہ السلام کو سب آرڈینیٹ مانتے ہیں، یا پھر لیکن 2 لیول پر جواب ہوتے ہیں، ایک جواب ہوتا ہے صرف تھیوریٹیکل بیسس پر، تھیوریٹیکل بیسس پر تو یقیناً جواب دینا انہیں ذرا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ ہی چاہے گا، یعنی عیسیٰ، کہ وہ نہ ماری تو وہ ماری گئی نہیں۔ لیکن پھر ایک لیول ہے ان کی کتابوں کو پکڑنا، جب آپ ان کی کتابیں پکڑیں گے تو وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا واضح قول موجود ہے کہ آئی کین مائی سیلف ڈو نتھنگ۔ اب یہ آیت پکڑ کے آپ عیسائیوں کو رگڑ سکتے ہیں کہ بھئی تمہاری انجیل میں لکھا ہوا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو اختیار نہیں ہے، تو اگر اللہ چاہے تو وہ ان سب کو ختم کر دے۔ یہ ہے ایک علمی طریقہ انہیں ڈیل کرنے کا۔ اور جو سب آرڈینیٹ یا یونیٹیرین کرسچنز ہیں ان کے لیے تو ڈائریکٹ بس اس عقلی دلیل کے ذریعے بحث کرو، کتاب کو بھی ان کی انجیل کو کھولنے کی ضرورت نہیں۔ وَمِنَ الْأَدِلَّةِ، کیونکہ بتایا نا کہ مختلف ہیں، اب جیسے کچھ دوسرے ہیں جو یہ کہتے ہیں، جو یہ بھی میں نے ہائیڈ پارک میں سنا ہے، کچھ لوگ یہ واقعتاً ایگزامپل لاتے ہیں کہ ہی واز بورن اے میراکلس برتھ، یا وداؤٹ فادر، یا روح تھی، تو ان کے لیے پھر صرف یہ کہو کہ آدم علیہ السلام، ان کے اندر بھی تو روح تھی، اپنی امیج میں آپ کی کتابوں کے مطابق خدا نے پیدا کیا، اور روح کے بھی الفاظ آئیں، تو اور بغیر باپ بغیر ماں کے، تو وہ ان کے چپ کرانے کے لیے عقلی دلیل کافی ہے۔ وَمِنَ الْأَدِلَّةِ أَنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور کہتے ہیں ایک ادلہ میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی کے لیے تمام زمین، آسمانوں اور زمین کے جو کچھ ان کے درمیان ملکیت ہے، يَتَصَرَّفُ فِيهِمْ بِحُكْمِهِ الْكَوْنِي وَالشَّرْعِي وَالْجَزَائِي، وہ اس کے اندر تحکیم کرتا ہے، اپنی تصرف کرتا ہے اپنے حکم کے ساتھ، اور وہ حکم کون سا ہے؟ حکم الکونی و شرعی والجزائی۔ یہ ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ حکم کونی، شرعی اور جزائی کیا ہوتا ہے۔ وہم مملوکون مدبرون، اور یہ سب لوگ جو ہیں مملوک ہیں، ملکیت ہیں، غلام ہیں اور مدبر ہیں، تدبیر شدہ ہیں۔ فہل یلیق ان یکون المملوک العبد الفقیر الہا معبودا، وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ بات لائق ہے کہ ایک مملوک بندہ اور فقیر الہا معبود بن جائے؟ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ جیسے مملوکوں کی بادشاہت آئی، ولیکن لا یجوز عند اللہ غنیا من کل وجہ، کہ آپ اسے معبود بنا دو، الہ بنا دو اور غنی بنا دو ہم من کل وجہ، جبکہ وہ تو فقیر تھا۔ ھذا من اعظم المحال، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ بڑی محال چیزوں میں سے، امپاسبلٹیز۔ ولا وجہ لاستغرابہم، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو اچھمبا ہونے کی اور عجیب فیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر مسیح علیہ السلام جو ہے لخلق المسیح عیسیٰ ابن مریم من غیر ابن، اگر وہ بغیر باپ کے پیدا ہوں، فإن اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے یخلق ما یشاء، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ان شاء من ابن و امن کسائر بنی آدم، اگر وہ چاہے تو باپ اور ماں کے ساتھ جیسے تمام بنی آدم کو پیدا کیا ویسے پیدا کرے، وَإِن شَاءَ مِنْ أَبٍ بِلَا أُمٍّ، اور اگر چاہے تو باپ سے، وَإِن شَاءَ مِنْ أَبٍ بِلَا أُمٍّ، تو پھر باپ سے بغیر
ماں کے کا حوا، جیسے حوا تھی. حوا کو پسلی سے پیدا کیا تھا نا، میرے جسم کا کوئی ٹکڑا جراثیم سے جو پیدا ہوتا ہے میرا بچہ ہوتا ہے اصلاً. تو حوا جو تھیں وہ باپ سے پیدا ہوئی تھی. وہ انشا من امن بلا اب، اور اگر چاہے تو ماں سے بلا اب کے، جیسے کعی سے. وہ انشا من غیر ابن ولا امن، اور اگر چاہے تو بغیر ماتا پتا کی بھی پیدا کر دے، کا آدم، جیسے آدم. فنوع خلیقۃ تعالی بمشیئتی نافذہ، تو جو کوئی نوع اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، جو اس کی خلقت ہوتی ہے، وہ اس کی مشیت میں داخل ہوتی ہے جو نافذ ہوتی ہے. التی لا یستعصی علیہ شیء، اور کوئی چیز اس کی معصیت نہیں کر سکتی. وَلِذَا قال، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر شے پر قادر ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.